کوئی کہے گا جناب پردہ کرنا چاہیے خواتین کو، کہنے لگا بڑے مولوی بن رہے ہیں، کہ میں اپنی بیوی سے پردہ کرواتا ہوں، جو کرانا چاہیے شرعی، کوئی ظلم و ستم نہیں، اور بیوی خوش ہوتی ہے، اس لیے کہ عورتوں کی حریت اور آزادی اس میں وہ شرم آیا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ آپ ملا ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ مولوی ہونے کا مطلب آپ نے مولوی آپ اس کو مولوی کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں جو ماں اور بیٹی میں فرق کرتا ہے، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں کہ جو پردے اور شرم کی بات کرتا ہے۔ کہاں؟ تو میں نے کہا یہاں تو لوگ داڑھی نہ رکھ کر بھی مولوی، کیونکہ مسلمانوں کا یہی مزاج ہے، جو پینٹ شرٹ پہنا وہ بھی مولوی ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں کنڈیم کرنا چاہ رہا ہوں اس فکر کو کہ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے داڑھی والوں کا کام ہے۔ میں نے کہا اگر عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، نظام دین، نظام مصطفیٰ، حیا، شرم، لاج، رواداری، سچ، ایثار، پورا تولنا، امانت، شجاعت، حیا، لوگوں کو اگر یہ تمام چیزیں ملائیت ہے، آپ تو بڑے مولانا ہو گئے، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مولانا آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ مولانا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ باتیں کرے وہ مولانا ہے؟ تو میں نے کہا پھر مولانا پھر لباس سے نہیں رہا، اب اگر کالج کا بچہ پینٹ شرٹ بھی پہن رہا تو وہ بھی مولانا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو سکھایا یہ عقیدہ تھا۔ تو میرے بچوں اس میں الجھنا نہیں چاہیے، تو یہ تھا کہ وہ میرا بچہ داڑھی رکھے، لیکن اگر وہ میرا بچہ داڑھی نہ رکھ سکا تب بھی وہ مسلمان ہونے کی حیثیت خدا کو ایک مان رہا ہے، نبی کو آخری تسلیم کر رہا ہے، صحابہ کی عزت کر رہا ہے، اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، تو پینٹ شرٹ پہن کر بھی تمہارے نزدیک مولوی ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے مولوی ہونے کا کرائٹیریا دین سے وفاداری بتائی تھی، وہ تو ہر مسلمان کرتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب آپ توجہ کیجیے، حضرت امام ربانی نے سب سے پہلی کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت کے اوپر اسی کو آپ نے مرتب کیا، اور اس میں آپ نے واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور خود فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جس کو کئی چیزوں کو میں حذف کر رہا ہوں، کہ آپ نے کئی اکبر کے درباری ملاؤں سے مناظرے کیے ختم نبوت پر، حضور کی عزت و ناموس پر، اور آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر مکتوب نمبر 67، توجہ کرنا، مکتوب نمبر 67 دفتر نمبر 2، آپ خود حوالہ دے رہے ہیں اپنے حالات کے بارے میں۔ فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور آپ کا دین ادیان سابقہ کا ناسخ ہے، یعنی حضور کے دین نے پیچھے سارے دین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور شیخ چلی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 kinds believer in world، مجدد صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے دین نے پہلے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کینیڈا آنا ہے آپ کو؟ ہم نے کہا جی، کہنے یہ بات لکھنی ہوگی، میں نے کہا پھر مدینے جانا ہے، پھر نہیں آنا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچا۔ اگر ایمان بیچ کر بہانا ہے تو ہم تھوکتے ہیں اسی جگہ پر، عزت ہر جگہ کی کریں گے، عزت ہر شخص کی کریں گے، لیکن بات اگر وہ ہمارے رسول اور دین کے مقابلے پر آئے گا تو پھر ہم تو اپنی ماں اور باپ سے زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، تو یہ ویزا اور آنے جانے کی کیا حیثیت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس وقت مراد کے خاکے کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کا دین سابقہ دینوں کا ناسخ ہے، اور آپ کی کتاب پہلی کتب سے بہترین کتاب ہے، آپ کی شریعت کا ناسخ کوئی نہیں ہوگا، یعنی آپ کی شریعت کو کوئی ناسخ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی شریعت نے پیچھے شریعت کو ناسخ منسوخ کر دیا ہے، پیچھے شریعتوں کا ناسخ آپ کی شریعت ہے، آپ وہ منسوخ ہو گئی اور آپ کی شریعت ناسخ ہے، لیکن آپ کی شریعت ایسی دائمی ہے کہ اس کا ناسخ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہی شریعت رہے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ بھی آپ کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کے امتی ہوں گے۔ یہ باتیں کیوں لکھ رہے ہیں مجدد صاحب؟ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اکبر نے حضور کی ذات کو عامیانہ انداز میں پیش کیا، تو مجدد صاحب نے حضور کے سارے شان کے القابات لے آئے اور اس رسالے کے اندر یہ ثابت کیا کہ میرے آقا کی شان تو اتنی عظیم ہے کہ عیسیٰ بھی ان کی امت میں شمار ہوں۔ اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو مکتوبات شریف دفتر نمبر 2 مکتوب نمبر 21 میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مرادوں کے سردار اور محبوبوں کے رئیس حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دعوت کے مقصود ذاتی اور مدعو اولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، اور دوسروں کو خواہ مراد ہوں یا مرید حضور ہی کے طفیل بنائے گئے ہیں، کیونکہ لولا لما خلق اللہ الخلق
ولم لولا لما خلق اللہ الخلق، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق کو پیدا نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ حضور کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے مجدد صاحب بیان کر رہے ہیں اکبر کے سامنے، اور اپنے خطوط سے وہ لوگ جو عربت کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے وزراء تھے ان کو خطوط بھیج کر یہ سبق یاد دلا رہے ہیں کہ کیا بھول رہے ہو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو میرے بچوں، مکتوبات امام ربانی نے لیٹر کے ذریعے، خطوط کے ذریعے جس وزیر کے بارے میں پتا تھا یہ مسلمان ہیں ان کو یہ خطوط آپ نے لکھے اور ان کے دل پر دستک دی کہ تم مسلمان ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے رسول کے بارے میں، اور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا کہ حضور کی دعوت اصلی مقصود ہے، اس لیے سب ان کے محتاج، یعنی سارے نبی ان کے محتاج، اور انہی کے ذریعے فیوز و برکات اخذ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر سب کو رسول اللہ کی آل کہیں تو بجا اور درست ہے، کیونکہ سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کے وسیلے کے بغیر کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ان سب کا وجود ان کے وجود کے وسیلے کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا تو دوسرے کمالات جو وجود کے تابع ہیں ان کے وسیلے کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے آگے شعر لکھا امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حد، کہ حضور وہ ہیں کہ جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ آپ نے درس دیا۔ اب آئیے اس میں ایک بات اور آپ نے کی، کیونکہ سب سے پہلا حملہ اکبر نے نبوت پر کیا تھا، توجہ ہے آپ کی۔ جلدی جلدی میں ایک دو خطبے آپ کو سنا رہا ہوں۔ محبت کی غیرت پر آپ نے کلام کیا، کیونکہ محبت تقاضا کرتی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو جو آپ کے محبوب کو گالی دے، اس کے خلاف سازش کرے، آپ اس سے پیار کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت غیرت کو چاہتی ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ کہ جو میرے محبوب کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا، یہ مزاج محبت ہے۔ محبت بولنے سے نہیں ہوتی ہے، کیفیت ہے، دل کے نرم۔ اور محبت اگر سچی ہے آپ کی تو آپ کو ہر چیز اپنے محبوب کی نسبت سے اچھی لگے گی، اور جو چیز آپ کے محبوب کو نہ ملے وہ آپ کو پسند ہی نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے اچھی ہوتی تو کیا میرے محبوب کے پاس نہ ہوتی؟ میرے محبوب کے پاس نہیں ہے اس لیے اچھی نہیں ہے، اور میرے محبوب کے پاس جو چیز ہے وہ اچھی اس لیے ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ اب امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے کے اندر مسلمانوں کی ستائے عشق کو بلند کرتے ہیں، جن کو اکبر پیسوں کے ذریعے گرا رہا ہے، وہ جعلی ملا گرا رہے ہیں۔ تو حضرت امام ربانی نے میرے بچوں لیٹر کے ذریعے توجہ، سننا ہو جانا، تھکنا نہیں میرے بچوں۔ اپنے وقت میں بس جلدی سے بھی میں بات ختم کروں گا، لیکن یہ لمحے بار بار نہیں آتے، ان باتوں کو ذرا توجہ سنیے عمل کے ساتھ، اور اس کو بنیاد بنا کر، یہ اپنے مزاج کے سیٹلائٹ بنا کر اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ آپ کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ اپنے ایمان کو بچائیے، کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ اپنے پریزنٹ اور فیوچر دشمن کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے سمجھ سکتے ہیں، مزاج سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام ربانی نے عشق رسول کا درس دیتے ہوئے سب سے پہلا رسالہ جو نبوت پر لکھا، اس کے ساتھ آپ نے مکتوب نمبر 165 میں حضرت امام ربانی لکھتے ہیں، کمال محبت کی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ پوری طرح دشمنی رکھی جائے۔ محبت میں دوغلے پن کی گنجائش نہیں ہے، محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے اور مخالفت کی مجال نہیں رکھتا، اور محبوب کے مخالفوں سے کسی وجہ سے صلح نہیں کر سکتا، اور دو متضاد محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اجتماع ضدین محال ہے، ایک کی محبت دوسرے کی عداوت کو مستلزم ہے، لہذا دونوں کی محبت دونوں کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مجدد صاحب نے خط لکھ کر لوگوں کے اہمیت اور مقام کو ابھارا، اور یہی باتیں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اندر نظر آئیں گی۔ ایک جگہ پر آپ مکتوب نمبر 165 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرمان برداری آپ کے ساتھ کمال محبت رکھنے کی شاخ ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور کی فرمان برداری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب حضور کے کہنے پر آپ عمل کرو، اس عقیدے پر آپ عمل کرو گے۔ فرمایا آخرت کی نجات ہمیشہ سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا انہوں نے بولا ویسا بولنا۔
جیسا انہوں نے کہا ویسا کرنا. میرے بچوں سنو، پیچھے پیچھے پیروی کے اندر یہ آخرت میں نہیں جاتا. آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کے باعث ہی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام تک بندہ پہنچتا ہے. تو رومال باندھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ولی ہو گئے. جب تک رسول اللہ کی پیروی اس مزاج کے اعتبار سے نہیں ہوگی بندہ ولی نہیں ہوتا.